بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا تھا صفحہ نمبر 228 میں باب الناسک و ابن عرس کا۔ یہاں سے دیکھیے وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكَ هَذَا الْمَثَلَ، بے شک میں نے آپ سے یہ مثال اس لیے بیان کی لِكَيْ لَا تُعَجِّلَ بِذِكْرِ مَا لَا يَنبَغِي ذِكْرُهُ، لِكَيْ لَا تُعَجِّلَ تاکہ آپ جلدی نہ کریں۔ عجل یعجل تعجیل اس کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا، تاکہ آپ جلدی نہ کریں بذکر ما اس چیز کو ذکر کرنے میں لا ينبغی ذکرہ جس کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انبغا ينبغی انبغاء مناسب ہونا۔ وما لا تدری اور جسے آپ نہیں جانتے ہیں، وما اور اس چیز کو ذکر کرنے میں جلدی نہ کریں، لا تدری جس کو آپ نہیں جانتے ہیں، درا یدری درایتاً جاننا۔ ایصح ام لا یصح کہ کیا وہ درست ہے، وہ چیز جس کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں وہ درست ہے، ام یا لا یصح درست نہیں ہے۔ صح یصح اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہونا، درست ہونا۔ فاتعظ الناسک بما حکت زوجته، اتعظ یتعظ اتعاظا اس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا، نصیحت پکڑنا۔ فاتعظ الناسک تو ناسک نے نصیحت پکڑی، بما ان باتوں سے، حکت زوجته جن باتوں کو اس کی بیوی نے بیان کیا۔ حکا یحکی حکایتاً بیان کرنا، ٹھیک ہے، باب ضرب یضرب سے۔ تو بما حکت زوجته جن چیزوں کو، جن باتوں کو ناسک کی بیوی نے بیان کیا، ان باتوں سے ناسک نے نصیحت حاصل کی۔ ثم ان المرأة ولدت غلاما جمیلا پھر بے شک عورت نے ولدت جنا، غلاما جمیلا ایک خوبصورت بچے کو، ٹھیک ہے۔ ثم ان المرأة پھر بے شک عورت نے ولدت جنا، غلاما جمیلا ایک خوبصورت بچے کو، ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا۔ ففرح به ابوہ تو اس کا والد اس سے بہت خوش ہوا، اس کا والد یعنی ناسک، اس کا والد اس سے خوش ہوا۔ فرح یفرح فرحا وبعد ایام کچھ دنوں کے بعد حان لہا ان تتطہر، ٹھیک ہے۔ حان یحین حینا اس کا مطلب ہوتا ہے وقت کا قریب آنا۔ بعد ایام کچھ دنوں کے بعد، چند دنوں کے بعد، حان لہا ان تتطہر پاکی کا وقت اس کے لیے آ گیا، قریب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تطہر یا تطہر پاک ہونا، پاکی حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ وبعد ایام اور کچھ دنوں کے بعد، حان لہا اس عورت کے لیے وقت آ گیا، ان تطہر کہ وہ پاک ہو، پاکی حاصل کرے۔ فقالت المرأة للناسک تو عورت نے ناسک سے کہا، یعنی ناسک کی بیوی نے ناسک سے کہا، کیا کہا؟ اقعد عند ابنک، یہاں پہ جو حمزہ دیکھ رہے ہیں یہ حمزہ نہیں لگے گا۔ قعد یقعد قعود اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، اور باب نصرہ ینصر سے ہے تو نصرہ سے جب فعل بنے گا، فعل امر بنے گا تو یہ حمزہ نہیں لگے گا یہاں پہ۔ اقعد عند ابنک کیا کہا ناسک سے؟ تم اپنے بیٹے کے پاس بیٹھو، حتی اذهب الی الحمام یہاں تک کہ میں غسل خانے کی طرف جاؤں، غسل خانہ جاؤں، ٹھیک ہے۔ حتی اذهب الی الحمام یہاں تک کہ میں غسل کے لیے جاؤں، غسل خانہ جاؤں۔ حمام غسل خانے کو بولتے ہیں، باتھ روم کو۔ فاغتسل واعود پس میں غسل کر لوں اور لوٹ آؤں، جب تک غسل کر لوں اور لوٹ آؤں تب تک تم اپنے بیٹے کے پاس بیٹھو، ٹھیک ہے۔ پس میں غسل کر لوں واعود اور میں لوٹ آؤں، عاد یعود سے لوٹنا۔ ثم انہا انطلقت الی الحمام پھر بے شک وہ عورت انطلقت چلی، روانہ ہوئی، انطلق ینطلق انطلاقا الی الجانب کسی سمت کی طرف روانہ ہونا۔ ثم انہا انطلقت پھر بے شک وہ عورت چلی، روانہ ہوئی، الی الحمام غسل خانے کی طرف۔ وخلفت زوجہا والغلام وخلفت اور اس نے چھوڑا، زوجہا اپنے شوہر کو، والغلام اور بچے کو، ٹھیک ہے۔ اور اس عورت نے، اس کے اندر ہیا ضمیر ہے، اور اس عورت نے اپنے شوہر کو اور اپنے بچے کو چھوڑ دیا گھر میں۔
فلم یلبس ان جاءہ رسول الملک یستدعیہ، لبسا یلبس اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، فلم یلبس پس وہ نہیں ٹھہرا تھا، یعنی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، کون؟ ناسک، فلم یلبس پس وہ نہیں ٹھہرا تھا، زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، ان کہ جاءہ اس کے پاس آیا، رسول الملک بادشاہ کا قاصد، ٹھیک ہے، ان جاءہ کہ اس کے پاس آیا، رسول الملک بادشاہ کا قاصد، یستدعیہ اس کو بلاتے ہوئے، یا یہ کہہ سکتے ہیں اس کو بلانے کے لیے، استدعا یستدعی بلانا، مطالبہ کرنا، تو یستدعیہ اس کو بلانے کے لیے آیا۔ یہاں پہ یہ حال بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی اس کی طرف، اور یہی کیا ہے؟ ذوالحال ہے، اس حال میں کہ وہ اس کو یعنی بادشاہ کا قاصد اس کو بلا رہا تھا، تو بادشاہ کا قاصد اس کو ناسک کو بلانے کے لیے آ گیا۔ فلم یلبس تھوڑی ہی دیر، ابھی وہ ٹھہرا تھا، تھوڑی دیر ہوئی تھی، ان جاءہ رسول الملک کہ بادشاہ کا قاصد اس کے پاس آ گیا، یستدعیہ اس کو بلانے کے لیے، ولم یجد من یخلفہ عند ابنہ غیر ابن عرس، ولم یجد اور اس ناسک نے نہیں پایا، من کسی ایسے شخص کو، یخلفہ جس کو وہ چھوڑ دے، عند ابنہ اپنے بیٹے کے پاس، جس کو وہ رکھ کر جائے اپنے بیٹے کے پاس، ٹھیک ہے، ولم یجد اور اس نے نہیں پایا، ناسک نے نہیں پایا، من کسی ایسے شخص کو، یخلفہ جس کو وہ چھوڑ دے، یہاں پہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے من کی طرف، جس کو وہ چھوڑ دے، عند ابنہ اپنے بیٹے کے پاس، غیر ابن عرس سوائے ابن عرس کے، سوائے نیولے کے، ابن عرس داجن عندہ، داجن بولتے ہیں پالتو کو، ٹھیک ہے، الداجن جمع دواجن، گھریلو جانور، پالتو جانور، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو سوائے پالتو ابن عرس کے، پالتو نیولے کے کسی کو نہیں پایا، عندہ جو اس کے پاس تھا، یعنی داجن عندہ اس کے پاس جو پالتو تھا، کان قد رباہ صغیرا اس ناسک نے اس کی پرورش کی تھی چھوٹے سے ہی، ربا یربی تربیہ پرورش کرنا، اس ناسک نے اس کی چھوٹے سے ہی پرورش کی تھی، دیکھ بھال کیا تھا، فہو عندہ تو وہ نیولا اس ناسک کے نزدیک، عدیل ولدہ اس کے لڑکے کے برابر تھا، عدیل منے برابر، ٹھیک ہے، فہو عندہ عدیل ولدہ تو وہ نیولا اس ناسک کے نزدیک اس کے لڑکے کے برابر تھا، فترکہ الناسک تو ناسک نے اس نیولے کو چھوڑ دیا، ترکہ یترک ترکن چھوڑنا، تو ناسک نے اس نیولے کو چھوڑ دیا، کہاں پہ؟ عند الصبی بچے کے پاس، وَأَغْلَقَ عَلَيْهِمَا الْبَيْتَ اور اس نے بند کر دیا ان دونوں پر گھر کو، یعنی ان دونوں کو اندر کر کے دروازہ بند کر دیا، اغلق یغلق اغلاق اس کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا، وَأَغْلَقَ عَلَيْهِمَا اور ناسک نے ان دونوں پر گھر کو بند کر دیا، یعنی دونوں کو گھر میں رکھ کے بند کر دیا، وَذَهَبَ مَعَ الرَّسُولِ اور وہ ناسک قاصد کے ساتھ چلا گیا، قاصد کے ساتھ روانہ ہو گیا، فخرج من بعد اجحار البیت حیۃ سودا، فخرج تو نکلا، من سے، بعد اجحار البیت گھر کے بلوں میں سے کسی بل سے، ٹھیک ہے، جحر جمع اجحار منے بل، کیا نکلا؟ خرجہ کا فاعل کون ہے؟ یہ ہے حیۃ سوداء، حیۃ سوداء ایک کالا سانپ، ٹھیک ہے، کالا سانپ، زہریلا سانپ، اژدہا، فخرج تو نکلا، من بعد اجحار البیت گھر کے بلوں میں سے، کسی بل سے، کیا نکلا؟ حیۃ سوداء ایک زہریلا سانپ، فدنت من الغلام، دنا ادن دنو قریب ہونا، فدنت من الغلام پس وہ سانپ بچے سے قریب ہوا، فضربہا ابن عرس تو ابن عرس نے، نیولے نے اس سانپ کو مار دیا، فضربہا ابن عرس
تو ابن ارس نے نیولے نے اس سانپ کو مار دیا. ثم وثب علیہا فقتلہا، پھر اس نے اس پر حملہ کیا. وثب علی ایسے وثبن مطلب ہوتا ہے کود پڑنا، ٹوٹ پڑنا، حملہ کرنا. ثم وثب علیہا، پھر اس نیولے نے، ابن ارس نے اس پر حملہ کیا. فقتلہا، بس اس نے قتل کر دیا. ثم قطعها وامتلأ فمه من دمها. ثم قطعها، قطع یقطع، تقطیع کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. جیسے کہ یہاں پہ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کیا کر دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. یہ نیولا ہے، یہ بچہ ہے، اور اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. تو قطع باب تفعیل سے جب آتا ہے تو مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. پھر اس نیولے نے اس سانپ کے بہت سارے ٹکڑے کر دیے. وامتلأ فمه، امتلأ یمتلئ امتلاء مطلب ہوتا ہے بھر جانا، ٹھیک ہے، لازم یہ استعمال ہوتا ہے. اور ملأ یملأ ملأ مطلب ہوتا ہے بھرنا، وہ متعدی ہے. وامتلأ فمه، اور ابن ارس کا منہ بھر گیا، من دمہا، اس سانپ کے خون سے. ابن ارس کا منہ، نیولے کا منہ اس سانپ کے خون سے بھر گیا، یعنی رنگ گیا. یہیں تک رہنے دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے پڑھیں گے. اگلا ایپیسوڈ آخری ایپیسوڈ ہوگا.